مرحوم اور مرحومات کے لیے سید ذاکر حسین ابن سید اسد الدین حیدر، سید ولایت علی ابن سید ہمایوں نواب اور طلعت فاطمہ بنت سید علی مہدی۔ لا حول بلا قوة الا بالله العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و عظیمنا و حبیب قلوبنا و شفیع نفوسنا بالقاسم محمد۔ اما بعد فقالت کتاب الکریم امیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا المرتضی مظہر العجائب مدینۃ العلم، سید الاوصیاء امام الاولیاء، عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ ولی اللہ نفس رسول اللہ فاتح خیبر حیدر کرار امیر المومنین ابو الحسن علی ابن ابی طالب صلوات مومنین کرام، صاحبان ایمان، آج کا یہ ذکر کافی طولانی نہیں رہے گا، میں حجت تمام کر دوں گا 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے میں، شاید اتنی دیر تک میری آواز میرا ساتھ دے دے۔ اس ذکر کے لیے میں نے کافی موضوع چننے کی کوشش کی، میں نے سوچا علم کا موضوع اٹھایا جائے۔ علم کا موضوع خود میں اتنا بلند ہے کہ میرا پروردگار خود کلام الہی میں بار بار یہ ذکر فرماتا ہے کہ علم حاصل کرنا تمہارے پیدائش سے لے کر سفر قبر تک ہم نے تم پر واجب قرار دیا۔ میں نے علم کی تاریخ اٹھائی، دین اسلام میں ہے، یوں کہوں پوری کائنات کے تاریخ میں مجھے صرف ایک شخصیت ایسی ملتی ہے جو یہ حوصلہ رکھتی ہے کہ ممبر رسول سے آواز دے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں نے سوچا کہ مولا علی کا ذکر تو کافی ہوتا ہے، کوئی دوسرا موضوع اٹھاتے ہیں۔ میں نے قوت اور شجاعت کا موضوع اٹھایا، پھر سے پوری دین اسلام کی تاریخوں کو پڑھا، مجھے پھر ایک ہی شیر خدا ملا جس میں اتنی قوت کہ وہ خیبر فتح کر چکے، وہ مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان الذی سمتنی ام حیدرہ کہنے کا جلال رکھتے ہیں۔ میری سمجھ میں واقعی یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں موضوع اٹھاؤں تو کیا اٹھاؤں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ کہاں میں یہ موضوع اور فضیلتوں کے چکر میں ہوں، جب میرا نبی خود یہ فرماتا ہے کہ پہچان لو اس نوجوان کو، پہچان لو اس شخص کو جو کہ فضیلتوں کی مسجد ہے، یہ علی ابن ابی طالب۔ صلوات بھیجے مولا کائنات علی ابن ابی طالب مرکز فضیلت۔ میں مولا کائنات کا ذکر کروں تو عمل کا ذکر خود بخود ہو جائے گا، میں مولا کائنات کا ذکر کروں تو اعمال کا ذکر ہو جائے گا، میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کروں تو عشق کا ذکر ہو جائے گا، میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کروں تو ایمان کا ذکر ہو جائے گا، میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کروں تو محبت کا ذکر ہو جائے گا، میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کروں تو قوت کا ذکر ہو جائے گا، میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کروں تو شجاعت کا ذکر ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ ہی کیوں رہا ہوں کہ مجھے الگ الگ موضوع پہ ذکر کرنا ہے، کیوں نہ اس تقریر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بات کی جائے اور ان سارے موضوع کا ذکر خود بخود ہو جائے گا۔ صلوات بھیجو۔ اور پھر تاریخ ہم پہ تہمت لگاتی ہے کہ بھائی آپ نے مولا علی کو سر پہ چڑھا دیا ہے، معاذ اللہ آپ نے تو نبی سے اوپر کر دیا، آپ نے پیغمبروں سے اوپر کر دیا، آپ نے رسولوں سے اوپر کر دیا، یہ ہم پہ اکثر تہمتیں لگتی ہیں۔ تو آئیے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے صاصب ابن سوہن کا۔ آپ کو تاریخ میں یہ واقعے دو جگہ ملیں گے، ایک جناب صاصب ابن سوہن کے حوالے سے، دوسرا چھٹے امام صادق آل محمد چھٹے امام کے کنیز کے حوالے سے۔ اچھا، صاصب ابن سوہن کون؟ صاصب ابن سوہن امیر المومنین کے اتنے خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی
جس کو مولا نے اجازت دی تھی کہ میرے آخری وقت میں تم میرے ساتھ رہو گے. مولا علی کو ضربت لگ چکی ہے. یہ واقعہ 20 یا 21 رمضان کے آس پاس کا ہے اور مولا کی شہادت ہونے والی ہے. مولا نے بھیڑ کو ہٹا کر صرف اپنے کچھ مومنوں کو اجازت دی, کچھ صحابیوں کو اجازت دی کہ تم میرے درمیان میرے گھر میں میرے ساتھ رہ سکتے ہو. ان میں سے صعصع ابن سوہن ایک صحابی ہے. مولا لیٹے ہیں, ضربت لگ چکی ہے. صعصع ابن سوہن کہتے ہیں مولا اجازت ہو تو ایک سوال پوچھو. اچھا دیکھیے, یہ ہے ایک عالم کی پہچان. مولا مسجد کوفہ میں اعلان کرتے رہے سلونی سلونی. لوگوں نے سوال پوچھا میری مٹھی میں کیا, میرے سر پہ بال کتنے, میں گھر جا کر کیا کھاؤں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سوال پوچھنے کی 3 وجہ ہیں. ایک وجہ آپ سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. سوال پوچھ کر آپ سامنے والے کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں پتا. دوسرے سوال پوچھنے کی وجہ یہ کہ آپ خود کے علم کی نمائش کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک سوال ایسا پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس مجلس میں, اس محفل میں اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے آپ کے. آپ جان کر وہ سوال پوچھیں گے کہ آپ خود اس سوال کا جواب دیں. اور تیسری وجہ سوال پوچھنے کی یہ ہے کہ آپ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. امیر المومنین کہتے ہیں خبردار, شروع کی 2 شرطوں کی وجہ سے مجھ سے کبھی سوال نہ کرنا, کیونکہ میرے پاس علم الہی ہے. اگر تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو اور اس نیت سے تم نے مجھ سے سوال کیا تو علم الہی ہے, میں سوال کا جواب تو دے دوں گا, لیکن روز قیامت اوندے منہ جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے. صلوات بھیجو. صعصع ابن سوہن یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, لیکن ایک سچا عالم, سلونی قبل ان تفقدونی کا مطلب یہ ہے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں ہمیشہ یہی رہوں گا, میں تو رہوں گا, تم مجھے کھو دو گے. صعصع ابن سوہن دیکھ رہے ہیں کہ مولا کی شہادت ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ مولا جسمانی طور سے ہم سے گزر جائے, اجازت لے کر دیکھ لو, اگر مولا سوال کا جواب دے دے تو حرج ہی کیا ہے. صعصع ابن سوہن نے کہا مولا تھوڑی زحمت ہے, ایک سوال ہے, آپ اجازت دے تو میں سوال پوچھوں. امیر المومنین کہتے ہیں پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو, حیات ہے تو سوال کا جواب دوں گا. اچھا, یہ تقریر میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے مولا علی کو نبیوں سے اوپر پہنچا دیا. صعصع ابن سوہن پوچھتے ہیں کہ اے مولا آپ افضل یا آدم. حضرت علی کہتے ہیں کہ سن, ایک تو خدا نے قرآن میں ان شخصوں کو ناپسند کیا ہے جو کہ خود سے خود کی تعریف کرتا ہے, لیکن چونکہ تو نے یہ سوال مجھ سے پوچھا, مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب دوں. اب پوچھ, تو پوچھتا ہے کہ آدم افضل یا میں. سن, آدم پر خدا نے, آدم پر پروردگار نے ساری نعمتیں بخشی, صرف ایک شرط رکھی کہ اس شہتوت کے پیڑ سے پھل نہ توڑنا. صرف ایک شرط رکھی حضرت آدم کو, حضرت آدم سے وہ شرط بھی نہ مانی گئی. مجھ پر میرے پروردگار نے کوئی بندش نہیں کی, مجھ پر میرے پروردگار نے کوئی شرط نہیں رکھی, لیکن پوری زندگی میں نے جو کی روٹی کھا کر زندگی بتائی ہے. پوچھنا چاہتا ہے آدم افضل یا میں, سن, علی ابن ابی طالب افضل. صلوات بھیجے محمد. صعصع ابن سوہن پوچھتے ہیں ایک سوال اور. مولا کہتے ہیں پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے. اے علی, نوح افضل یا آپ. کہتے ہیں سن, میں خود کی تعریف خود سے نہیں کر رہا, جا کر قرآن کھول کے دیکھ لے, میں پھر بھی تجھے بتاتا ہوں. حضرت نوح کی نبوت لگ بھگ 950 سال چلی. چند روایتوں میں آپ کو 1000 سال سے اوپر بھی ملے گی, لیکن خیر یہ بحث کا موضوع نہیں ہے ابھی. حضرت نوح کی نبوت لگ بھگ 950 سال چلی. حضرت نوح اپنی امت سے اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت نوح نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے درخواست کی کہ اے خدا اس امت پر عذاب الہی نازل کر. اس امت کا ہر فرد کافر ہے, منافقین ہے, یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, اپنا عذاب الہی نازل کر. سن, میں علی ابن ابی طالب, میری جسمانی حیات صرف 60 سال کی, جس میں میں نے صرف 30 سال امامت کی, مجھ پر زیادہ مصائب ڈھائے گئے. حضرت نوح پر اتنے مصائب نہیں تھے جتنے مصائب علی ابن ابی طالب پہ ڈھائے گئے. میں خلیفہ تھا, میں وقت کا امام تھا, لیکن لوگوں نے میرے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. اس کے بعد سے بھی امیر المومنین نے, میں علی ابن ابی طالب نے, میں نے بارگاہ الہی میں کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میں نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی. اسی وجہ سے جاننا چاہتا ہے کہ نوح نازل یا میں نازل. سن, میں نے امت کے لیے اپنے کبھی بد دعا نہیں کی, اس لیے علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجے محمد.
اور ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے مولا علی کو بڑھا دیا ہے. صاحب ابن سوہن پھر کہتے ہیں مولا اور اجازت دے. مولا کہتے ہیں پوچھ, حیات باقی ہے مجھ میں. کہتے ہیں موسیٰ افضل یا آپ افضل؟ کہتے ہیں سن, پھر میں قرآن کا دعویٰ دے کر کہتا ہوں. حضرت موسیٰ جو کہ نبیوں میں اپنے ہیبت کے لیے مشہور تھے, حضرت موسیٰ سے جب میرے پروردگار نے کلام کیا کہ اے موسیٰ دیکھ فرعون کیا کہہ رہا ہے, فرعون نے اعلان الہی کر دیا ہے, جا کر تبلیغ کر, جا کر موسیٰ فرعون کو بتا کہ اے فرعون تم خدا نہیں ہو, خدا رحمان و رحیم ہے, خدا قابل عبادت ہے. اے فرعون تم تو کل آئے ہو اور کل چلے جاؤ گے, اے موسیٰ جا کر تبلیغ کرو. حضرت موسیٰ پروردگار سے فرماتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے فرعون کے پاس جانے کے لیے کہہ رہا ہے, پتہ نہیں کتنی زمین پر فرعون کی حکومت ہے, اگر میرے ہاتھوں فرعون کا ایک سپاہی بھی قتل ہو جاتا ہے تو فرعون پورا لشکر میرے پیچھے چھوڑ دے گا. اے پروردگار میرے چھوٹے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے, میرا حوصلہ بنا رہے گا, میرا حوصلہ بنا رہے گا. حضرت موسیٰ کو پروردگار نے صرف تبلیغ کرنے کے لیے فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا. حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ میرے چھوٹے بھائی کو بھیج دے. اب حضرت علی فرماتے سن, نبی پر سورہ برات نازل ہوئی, جب سورہ برات نبی پر نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی برات کا اعلان کر دیجئے, لیکن نبی دھیان رہے اس سورہ برات کا اعلان یا تو آپ کریں گے یا آپ کے جیسا کوئی کرے گا. جیسے ہی نبی نے یہ سنا کہ خدا نے مہلت دی ہے, خدا نے اجازت دی ہے کہ سورہ برات کا اعلان مجھ جیسا کوئی کر سکتا ہے, نبی کہتے ہیں علی کو بلا کر لاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا, حضرت علی آئے, نبی کہتے ہیں اے علی جا کر برات کا اعلان کریے, اے علی مکہ کی طرف جائیے. اچھا اس وقت وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا, وہاں پر سارے کے سارے کافر بھرے ہوئے تھے. حضرت علی مکے کی طرف گئے اور حضرت علی پورے مکے کے دشمن, یا یوں کہوں پورا مکہ حضرت علی کا دشمن. مولا خود فرماتے ہیں کہ اس پورے شہر میں ایک گھر ایسا نہ تھا جس گھر کا کوئی فرد مجھ سے قتل نہ ہوا ہو. کسی کے گھر میں کسی کے باپ کو میں نے قتل کیا, کسی کے گھر میں کسی کی اولاد کو, کسی کے گھر میں کسی کے چچا کو. نبی کہتے ہیں علی جا کر برات کا اعلان کیجئے. مولا کائنات مکے کی طرف روانہ ہوئے. اچھا مکہ انشاءاللہ آپ لوگ جب حج کرنے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مکے کا جو شہر ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. وہاں صفا, مروہ, منی, ہیرا یہ سارے آپ کو پہاڑ دکھیں گے. لوگوں نے کیا دیکھا, ایک شیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مکے کی طرف آ رہا ہے. پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی, سب کے سب کعبے کی طرف بھاگے. اچھا کعبے کی طرف کیوں بھاگے, کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں, وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے, لیکن وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت سے واقف تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ میرے پروردگار نے اپنے گھر میں خون بہانے سے منع کیا ہے, تو اگر علی یہاں آ جاتے ہیں تو کوئی ایک جگہ جو سب سے حفظ و امان والی جگہ ہے وہ ہے خدا کا گھر. سب کے سب کعبے کی طرف گئے. جس رفتار سے میرا مولا کائنات کعبے کی طرف آتا ہے اسی رفتار سے امام علی کعبے کی چھت پر جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے شہر والو, برات کا اعلان ہو چکا ہے, تم سب کے سب کافر, تم سب کے سب منافقین, یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اعلان کیا, وہاں کے مجمع کو پتا تھا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں, وہاں کے مجمع کو پتا تھا کہ میں اسلام کا رہنما ہوں, وہاں کے مجمع کو پتا تھا کہ میں کعبے کے ارد گرد اپنے ذوالفقار کا صدقہ نہیں اتاروں گا. میں کعبے سے اترا, پھر بھی وہاں کے لوگوں میں اتنا ڈر تھا, اتنا خوف تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, ارے یہ وہی علی ہے جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. دوسرا کہتا مجھے کیا بتا رہے, تیرا چچا بھی تو اسی سے ہی مارا گیا تھا. لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت علی کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے, ڈر کا ماحول تھا. مولا کائنات کہتے پھر میں نے اپنے دل میں جھانکا, میرے دل میں نور الہی اور قوت الہی بھری ہوئی تھی, کہیں بھی ذرا بھی شکن نہ تھی. سن اے شخص, صاحب ابن سوہان کو کہتے ہیں شخص سننا چاہتا ہے کہ موسیٰ افضل تھے یا میں افضل تھا؟ رک میں تیرے کو بتا دیتا ہوں. موسیٰ کو صرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا, تب حضرت موسیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی کا سہارا لیا. مجھے اس جگہ بھیجا گیا جہاں سب میرے دشمن, جہاں ایک بھی گھر ایسا موجود نہیں تھا جس گھر کے کسی فرد کو میں نے قتل کیا نہ, پھر بھی میرے چہرے پر شکن نہیں ہے. اگر پوچھنا چاہتا ہے کہ موسیٰ افضل ہے یا میں افضل ہوں تو سن میں بتا دیتا ہوں, علی ابن ابی طالب افضل ہے. صلوات بھیجتا ہوں. اور یہ واقعہ بیان کرتے کرتے ہر بار ہر لہجے کے بعد مولا کائنات یہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر قرآن میں پڑھ دے. یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. حضرت نوح کی یہ گفتگو, حضرت موسیٰ کی یہ گفتگو, حضرت آدم کے واقعے سے ہم سب واقف ہیں. صاحب ابن سوہن کہتے ہیں کہ مولا آخری سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں. حضرت علی کہتے ہیں پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ صاحب ابن سوہن پھر پوچھتے ہیں مولا ابراہیم افضل یا آپ؟ حضرت علی کہتے ہیں سن, حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. میرا خدا پوچھتا ہے تجھے میری خدائی پر یقین نہیں؟
کیا تجھے یقین نہیں کہ میں یہ قوت رکھتا ہوں کہ میں اس مردے کو زندہ کر سکوں؟ حضرت ابراہیم کہتے نہیں پروردگار، یقین کی بات نہیں، بس قلب کا سکون چاہیے، بس قلب کا سکون چاہیے۔ امیر المومنین کہتے سن، میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا ہے اور میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں، لو کوشف الخطاب لبتقتلت یقین، اگر علی اور خدا کے بیچ سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو بھی علی کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، تو بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، کیونکہ علی پہلے ہی علم اور عبادت کے اس مرتبے پر فائز ہے کہ اس سے بلند کوئی مرتبہ نہیں۔ صلوات بھیجو۔ یہ ہے مولا کائنات کی عظمت۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے معاذ اللہ ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا۔ یہ مولا کائنات نے سارے حوالے قرآن سے لا کر دیے۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب سے کسی کو دقت نہیں، دقت ہے اہل کتاب سے۔ کتاب تو سب وہی مانتے ہیں، کوئی یہ نہیں ماننے کو تیار ہوتا کہ ایک پارے کم ہے، ایک پارہ زیادہ ہے، یا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یا اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے جو ہماری قرآن نازل ہوئی ہے۔ سب یہ مانتے ہیں کہ جو رسول اکرم پر نازل ہوئی آج بھی وہی ہے اور روز قیامت تک وہی رہے گی۔ کتاب سے کسی کو دقت نہیں، دقت اہل کتاب سے۔ اچھا، اہل کتاب سے کیوں دقت ہے اور کتاب سے کیوں نہیں؟ کتاب سے دقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کتاب چھپ رہتی ہے، اہل کتاب سے دقت اس وجہ سے ہے کہ وہ کھڑے کھڑے جنت اور جہنم تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے، وہ تھوڑا مذاقیہ لہجے میں، اے نبی سنا ہے قیامت کے دن جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے علی ہوں گے؟ نبی کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح سنا ہے۔ کہتا ہے ارے نبی، مطلب آپ اور آپ کے 4 یار بانٹ دیتے، آپ کیا سب کچھ آپ نے علی کے کندھوں پر ہی ڈال دیا، وہ تو پورا قیامت کا دن ان کا یہ تقسیم کرتے ہوئے نکل جائے گا۔ تو بانٹ دیتے، آپ کے 4 یار اور ہیں جو برابر ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہی تھے، بانٹ دیتے۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ سن، تجھے کیا لگتا ہے روز قیامت علی کھڑے ہو کر آدم سے لے کر خاتم سب کو یہ بتائیں گے کہ تو جنت میں جائے گا، تو جہنم میں؟ کہتا ہے آپ کے بولنے سے تو یہی لگتا ہے۔ نبی کہتے ہیں نہیں، سن، علی اس فضیلت کا نام ہے، علی اس فضیلت کا نام ہے جس کا ذکر عبادت ہے اور جس کا بغض کفر ہے۔ کہتا مولا سمجھ میں نہیں آیا جنت جہنم کا کیا واسطہ اس سے؟ کہتے سن، علی کا ذکر عبادت ہے، اگر تو عبادت کرنے والوں میں سے شامل ہے تو میرا پروردگار قرآن کریم میں بار بار یہ فرما رہا ہے کہ عذاب الہی روز قیامت تجھ پر نہیں نازل ہوگا اور تجھے جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر بغض علی تیرے دل میں ہے تو نے کفار کا راستہ اختیار کیا، اور اگر تو کافر ہے تو میرے پروردگار نے بار بار قرآن کریم میں یہ کہہ کر ڈرایا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور قیامت کے دن کے بعد وہ سیدھے واصلہ جہنم کر دیے جائیں گے۔ تو علی ایک ایسی فضیلت کا نام ہے کہ تم خود سوچ لو کہ تمہیں جنت کا راستہ پکڑنا ہے یا جہنم کا راستہ پکڑنا ہے۔ یا علی قزیم الجنت والنار۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیے، خیر ذکر مولا کائنات کا ہے، ایک صلوات اور بھیج دیں۔ دیکھیے، یہ ذکر میں بہت طولانی نہیں رکھ پاؤں گا، شاید آواز ساتھ نہ دے۔ مولا علی کی حیات کوئی بہت لمبی، کوئی بہت طولانی نہیں تھی، محض 60 سال کی ان کی جسمانی زندگی تھی، جس میں انہوں نے 30 سال بطور امامت کی۔ لیکن اس پورے 60 سال میں یوں کہوں کہ کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں خود ندائے الہی نے علی کی ولایت کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ خود خدا کی طرف سے بار بار یہ پیغام آتا ہے، آدم کی نبوت کو نہ مانا، چلو ٹھیک ہے، عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانا، پرانی بات ہو گئی، نوح کی نبوت کو نہ مانا، موسیٰ کی نبوت کو نہ مانا، چلو ٹھیک ہے، آخری موقع دیے دیتا ہوں، ولایت علی کر لو، ولایت علی کر لو، محب علی بن جاؤ، ورنہ روز قیامت تمہاری بخشش کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ چھٹے امام، صلوات بھیجے محمد۔ چھٹے امام نے خود کو، چھٹے امام نے اپنی کائنات میں لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خود کو صادق آل محمد کا شیعہ کہلانا چاہتے ہو
تو اس کی کچھ شرطیں ہیں. میں شرطوں کو بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا کیونکہ ابھی جور باغ میں بھی کچھ دن پہلے تقریر ہوئی تھی شاہ مردہ میں، تو میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا، لیکن میں اوپر سے بس آپ کو بتا دوں گا. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ شرطیں عقیدتاً ہیں، مطلب عقیدہ ہونا چاہیے. کچھ شرطیں عملی ہیں، آپ کو عمل کرنا چاہیے. عقیدتاً شرطیں کیا ہے؟ عقیدتاً شرطیں یہ ہے کہ آپ معراج جسمانی پر یقین کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم کا جو معراج تھا وہ ان پہ وحی نازل ہوئی یا انہوں نے خواب میں معراج کیا. معراج جسمانی تھا، وہ خدا سے مل کر آئے. آپ پر یہ ماننا، یہ عقیدہ ہونا واجب ہے کہ ایک مومن پر قبر کا عذاب اور منکر و نکیر کے سوال و جواب ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کیا ہے، بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو قبرستان کے ساتھ ہی رہتے، کبھی نہیں دیکھا کہ قبروں سے آواز آ رہی ہے، نہیں، پھر تم میرے شیعہ نہیں ہو. اور چھٹے امام کہتے ہیں جنت میں جانے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تم صادق آل محمد کے شیعہ ہو. اور صادق آل محمد کے شیعہ ہونے کی بھی کچھ شرطیں، جن میں سے کچھ عقیدتاً شرطیں، کچھ عملی شرطیں جو میں بیان کر رہا ہوں. عقیدتاً شرطیں: ایک معراج جسمانی پر یقین، دوسرا منکر نکیر کے سوال جواب اور عذاب قبر پر یقین، تیسرا آپ کو روز قیامت پر یقین کرنا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی روز قیامت کیا ہے، یہ مطلب ہم زندہ ہیں، ہم پھر سے مریں گے، ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ میرا شیعہ نہیں ہے، وہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہے. اچھا، اور عقیدتاً شرطوں میں سے ایک شرط یہ کہ تمہیں شفائے آل محمد پر یقین ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ گناہ کیا اور مر گئے تو اس کا عذاب مل کر رہے گا. بھائی بخشش والی کیا چیز ہوتی ہے؟ خود توبہ کر کے مرنا چاہیے تھا. نہیں، اگر تم خود کو صادق آل محمد کا سچا فالوور مانتے ہو تو تم پر یہ ماننا واجب ہے کہ روز قیامت ہم تمہاری شفا کریں گے. پھر امام کچھ عملی شرطیں بتاتے ہیں. عملی شرطوں میں سے ایک سب سے پہلی شرط جو میں یہاں پر توجہ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، ایک سب سے پہلی شرط یہ کہ محب اہل بیت ہونا چاہیے. محب اہل بیت ہونے کی شرط انہوں نے عقیدتاً شرطوں میں نہیں رکھی، کیونکہ محب اہل بیت ہونا صرف عقیدہ نہیں ہے، عمل بھی ہے. میں نے یہ بات اپنی پرانی تقریر میں بھی عرض کی تھی کہ روز قیامت، میدان قیامت میں آپ جائیں، آپ سے سوال و جواب کیا جائے، تمہارا امام کون، تمہارا مشکل کشا کون، تم کسے مانتے ہو؟ آپ کہیں میں علی ابن ابی طالب کو ماننے والا ہوں، اور مولا کائنات وہی میدان قیامت میں کھڑے ہو کر آپ کا انکار کر دے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا، میں اس شخص کو نہیں پہچانتا. کیا کر لیں گے؟ پوری زندگی ہم اسی غرور میں رہتے ہیں کہ فرش عزا بچھا لی، ماتم کر لیا، مولا علی بچانے آئیں گے. لیکن تصور کریں کہ میدان قیامت آپ مولا علی کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کسے مانتے ہو، کون آ رہا ہے تمہاری بخشش کرانے کے لیے؟ آپ کہیں گے میں مولا کائنات کو مانتا ہوں. مولا کائنات کہہ دے میں اس کا امام نہیں ہوں، وہاں پر پھر کوئی دوسرا چارہ نہ رہ جائے گا. اب آپ سوال کریں کہ مولا کائنات ایسا کیوں کہیں گے، وہ بھلا کیوں میدان قیامت میں خود کو آپ کا امام ماننے سے انکار کر دیں گے؟ اگر یہ سوال آپ مولا کائنات سے پوچھیں تو مولا کائنات خود آپ سے کہیں گے کہ سن مجھے کیا کہتا ہے، پوری زندگی اعلان تو ہی کرتا ہے، اشہد و امیر المومنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں اشہد و امیر المومنین کہ مومنوں کے امیر ہیں علی، لیکن امام متقیوں کے. کیا تو متقی ہے؟ کیا تیرے عمل ایسے ہیں کہ تو خود کو متقی کہہ سکے؟ اگر تیرے عمل ایسے ہیں کہ تو خود کو متقی کہہ سکے تو ہاں میں تیرا امام ہوں، لیکن اگر تو متقی نہیں ہے تو بھول جا کہ علی تمہارا امام ہے. تو صلوات بھیجو اسی وجہ سے جو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کو محب اہل بیت ہونا ہے، یہ ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. گرنے والے ہیں یا علی مدد کہہ دیا، ارے ہم تو محب اہل بیت ہیں. 10 دن کا سوگ منا لیا، ارے ہم تو محب اہل بیت ہیں. لیکن محب اہل بیت ہونا صرف عقیدتاً شرط نہیں ہے، عملی شرط ہے. آپ کے عمل ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. روز قیامت مولا کائنات مشکل کشا خود آپ کی حفاظت کو آئیں. چھٹے امام اپنے وعدے کے حساب سے خود آ کر بولے کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے. یہ آپ بھلے ہی تقی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں، لیکن آپ جعفری شیعہ ہیں، میں جعفری شیعہ ہوں. ایسے اعمال، ایسے کردار کو اپنا بنائے کہ روز قیامت خود چھٹا امام آ کر کہے کہ یہ میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے، اس کی بخشش میں کرائی دیتا ہوں. صلوات بھیجو. دیکھیے یہ موضوع میں صرف اس وجہ سے لے کر آیا کیونکہ مجھے یہ بات سامنے لانی تھی کہ محب اہل بیت صرف عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ہے لیکن عمل بھی ضروری ہے. اچھا ایک واقعہ اور جو کہ میرے موضوع سے تھوڑا الگ ہے بٹ لیکن اس بات کو تھوڑا واضح کر دے گا. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے ماننے والے بھی کئی گروہ میں ہوں گے.
ایک گروہ ایسا ہوگا جو آواز سنتے ہی، جو ندائے الہی سنتے ہی لبیک کہہ کر بھاگے گا. ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ ہاں انتظار تو اسی آواز کا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا، تھوڑا انتظار کر لیتے، تھوڑا پروف مل جائے، رشتہ دار ہو آئے، وہ بتا دے کہ ہاں یہ اصل میں یہی مہدی ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے، تھوڑا نیوز میں آ جائے، تھوڑا ٹی وی پہ آ جائے، ریڈیو پہ آ جائے، واٹس ایپ فارورڈ آ جائے کہ کعبے پر مہدی، امام مہدی کا ماننے والے یہ بھی ہیں، لیکن یہ ان کے لشکر میں شریک نہیں ہو پائیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ماننے والے تو دونوں، انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے کیا غلطی کی؟ کیوں آپ نے پہلے جو لبیک کہہ کر دوڑا اس کو شمار کیا، دوسرے کو شمار نہیں کیا؟ تو امام مہدی فرمائیں گے عقیدہ دونوں کا صحیح تھا، عقیدہ دونوں کا صحیح تھا، لیکن جس کے عمل میں اب رفتار ہے وہ پہلے آ کر مجھ سے بیعت کرے گا. صلوات بھیجیں. خیر میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا الگ ہو گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ صرف عقیدہ کافی نہیں ہے. جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتاب کافی ہے، صرف کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کو سمجھانے والا بھی چاہیے جو اس کا ترجمہ کر کے بتا سکے. ٹھیک اسی طرح صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. ذکر امیر المومنین ہو رہا تھا، میں واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں. ذکر امیر المومنین ہو رہا تھا. اچھا، حضرت علی ابن ابی طالب کے اس واقعے سے تو ہم بہت مشہور ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو یہ کہا گیا کہ آپ کعبے کے اندر آ جائیں، لیکن جناب مریم کو بیت المقدس سے باہر جانے کے لیے کہا گیا. حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہونے والی تھی تب ان کی والدہ جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی. خدا کی آواز آتی ہے، اے مریم، اے مریم، یہ عبادت خانہ ہے، جچا خانہ نہیں، آپ باہر کی طرف تشریف لے جائیں. حضرت علی کی جب ولادت ہونے والی تھی، حضرت ابو طالب کے گھر میں فاطمہ بنت اسد خدا کی آواز آتی ہے، فاطمہ میرے گھر میں آ جاؤ. یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پروردگار فرماتا ہے کہ سنو، میں بہت صاف صاف یہ بتائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے عیسیٰ کو بیت المقدس میں عیسیٰ کی ولادت ہو جانے دیتی تو بعد میں تاریخ کہتی کہ دیکھو یہ ثبوت ہے، یہ خدا کی اولاد ہے، یہ خدا کی سنتان ہے، کیونکہ اس کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی. لیکن ہائے لوگوں کی بدعقلی، خدا نے جناب مریم کو بیت المقدس سے باہر نکال کر یہ دکھایا کہ دیکھو اس کی ولادت باہر ہوئی، اس کی ولادت خدا کے گھر میں نہیں ہوئی. اس کو خبردار میرا شرک نہ ماننا، یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ میری سنتان نہیں ہے، یہ میرے ماننے والوں میں سے ایک ماننے والا ہے. خدا یہ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی دنیا نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا. حضرت علی کی ولادت کعبے میں کروائی. حضرت علی کی ولادت کعبے میں کروا کر پروردگار یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ دیکھو نبی کی نبوت چل رہی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. علی کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی ہے، جس پر مسلمانوں کو یقین تھا. کل کو علی کو خدا مت بنا بیٹھنا، علی خدا کا ایک بندہ ہے. صلوات بھیجے محمد. لیکن لوگوں نے کیا ترک دینا شروع کیا؟ خدا نے اپنا میسج دی. دیکھیں خدا پوری اجازت دیتا ہے. یہاں پر حضرت سلیمان جیسے بادشاہ بھی بنے اور فرعون جیسا بادشاہ بھی بنے. خدا آپ کو علم دیتا ہے، اعمال آپ کے ذمہ. خدا نے حضرت علی کی ولادت کعبے میں کروا کر یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو نبی کی نبوت کو مانتے ہو، دین مکمل ہو چکا ہے، تو یہ بھی مانتے ہو کہ یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ خدا کا گھر ہے. علی کی ولادت خدا کے گھر میں ہو رہی ہے، علی خدا نہیں ہے. لیکن دنیا نے یہ ترک دیا کہ ارے کسی یہودی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی ہوتا ہے، کسی عیسائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عیسائی ہوتا ہے، کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. اگر خدا کے گھر میں بچہ پیدا ہے تو وہ خدا ہوگا. صلوات بھیجے. یہ ہے میرے مولا علی کی فضیلت، یہ ہے مولا علی کی فضیلت. مولا علی کی ولادت ہو چکی خانہ کعبہ میں. رسول اکرم نے زیارت کی، مولا علی نے آنکھیں رسول خدا کی گود میں کھولی، رسول کی زیارت کی. رسول اکرم نے حضرت علی کو فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں واپس دیا. خود باہر آئے. چاہنے والوں کا مجمع تھا، سب نے حلقہ بنا کر گھیر لیا. اے نبی علی دکھتے کیسے ہیں؟ اے نبی علی کی آنکھیں کیسی؟ اے نبی علی کے زبان کیسے؟ اے نبی علی کے ہاتھ کیسے؟ اے نبی علی کے ہونٹ کیسے؟ نبی فرماتے، سننا مومنوں بہت مزہ آئے گا.
نبی فرماتے ہیں کہ ارے سنو، اگر علی کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوتی تو میں کہتا کہ علی کے ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ ہے، علی کی زبان ابو طالب کی زبان ہے، علی کی آنکھ ابو طالب کی آنکھ ہے، علی کے ہونٹ ابو طالب کے ہونٹ ہے، لیکن علی کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی ہے، میں کہہ نہیں سکتا خدا مجھے اجازت نہیں دیتا، تبھی خدا کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے نبی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علی کی آنکھیں کیسی ہیں، اے نبی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علی کے ہونٹ کیسے ہیں، اے نبی یہ جاننا چاہتے ہیں علی کے ہاتھ کیسے، انہیں بتا دو عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، ولی اللہ، ارے تمہارے بیچ علی ولی اللہ آ چکا ہے، صلوات بھیجو۔ ابھی ذکر اہل بیت کرتے ہوئے مجھے کچھ 2-2.5 سال ایسے ہوئے، اور بہرحال پوری حیات میں نے مولا کی فضیلت سنی، اور جیسے جیسے میں سنتا جاتا ہوں، پڑھتا جاتا ہوں، اس بات پہ یقین اور بڑھتا جاتا ہے کہ اگر روز قیامت تک خدا حیات دے تو سچ میں علی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ قیامت تک وہ بیان نہ کر پائیں گے۔ محض 60 سال کی جسمانی عمر تھی ان کی، اور اتنی فضیلتیں جس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک آخری پیشکش میں کر دیتا ہوں مولا کی شان میں، اور اس کے بعد سے ہم مصائب کی طرف بڑھیں گے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا۔ لوگوں نے علی کو خدا مانا، لوگوں نے دیکھا کہ جو اتنا انصاف پسند ہے، جس میں قوت اتنی ہے، جو کسی مردے کو بھی زندہ کر دے، تو پھر خدا کی خدائی میں اور رہ ہی کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت علی کے آنے سے پہلے جانوروں کی پوجا کی، اجداہے کی پوجا کی، اس کو معبود بنایا، پتھر کو معبود بنایا، سورج کو معبود بنایا، جس چیز سے بھی کچھ ملتا تھا معبود بنایا۔ میرے مولا کائنات نے اپنی حیات میں یہ اجداہے کو اپنے جسمانی طور پر 2 پیروں پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی چیر کر دکھایا، دیکھو یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو خدا مانتے ہو، مولا کائنات نے اشارے سے سورج کو پلٹا کر دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ ارے تم پتھر کو خدا مانتے ہو، لو میں پتھر پر علم گاڑے دیتا ہوں، یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا خدا کون؟ اگر تم مجھے قابل پروردگار مانتے ہو، اگر تمہارے ذہن میں یہ فکر آتا ہے کہ علی خدا ہے، تو آ جانا 19 رمضان کی اس شام میں جہاں پہ میرا بھی سر خدا کے سامنے جھکا ہوگا۔ میں سر جھکا کر صرف اس وجہ سے مسجد کوفہ میں ہوں گا کیونکہ مجھے جنت کی لالچ نہیں ہے، مجھے جہنم کا خوف بھی نہیں ہے۔ صرف ایک شخصیت پورے کائنات میں ایسی ہے جو کہ قابل عبادت ہے، اور وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا خدا ہے۔ یہ ہے میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت۔ یہ ہے میرے مولا۔ میرے مولا وہ شخصیت ہے جن کی جسمانی زندگی سے بہت زیادہ، ایسا نہیں کہ مولا کی وہ 60 سال کی جو عمر تھی اس میں ہی مولا نے لوگوں کی مدد کی۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت علی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ جب نیل سے جا رہے تھے تب حضرت علی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عیسیٰ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تب حضرت علی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈھکیلا گیا تب حضرت علی ان کے ساتھ تھے۔ جب معراج پر رسول اکرم، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جب معراج پہ رسول اکرم اوپر گئے، راستے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں، اس کے بعد مسائل میرے ذہن میں آ گئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ پیش کر دوں۔ جب واقعہ معراج پیش آیا تو جب نبی 7ویں آسمان کے اوپر بھی پہنچ گئے، وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کھڑا ہے۔ وہاں پر جانے کی اجازت فرشتوں کو بھی نہیں تھی، فرشتے بھی پریشان کہ اس کا کریں تو کیا کریں۔ تبھی خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اگر دنیا سے کچھ لائے ہو تو اس کے منہ میں ڈال دو، یہ تمہارا راستہ چھوڑ دے گا۔ پھر نبی خدا کے پاس گئے، نبی اور خدا کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی وہ اس موضوع سے باہر ہے۔ وہاں پر ایک مسجد تھی، ایک مسجد تعمیر تھی، نبی نے بہرحال نماز پڑھی، واپس آئے۔ بہت خواہش ہے کہ علی سے ملوں، بہت خواہش ہے کہ معراج کا واقعہ بیان کروں، بہت خواہش ہے۔ علی کو طلب کیا، حضرت علی مسکراتے ہوئے آتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ اے نبی واقعہ معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ نبی کہتے ہیں ارے علی تمہیں تو میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا، واقعہ معراج تم کیسے بیان کرو گے؟ علی ابن ابی طالب اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر دیتے جو اس شیر خدا کے پاس میرے نبی نے چھوڑا تھا۔ صلوات بھیجو۔ ایک چھوٹی سی چیز جو ہم ہر بار شاید چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر نبی نے نماز پڑھی، وہاں پر وہ مقام تھا جہاں پر اس سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ فرشتوں کو بھی اس مقام تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر وہاں مسجد کہاں سے تعمیر ہوئی؟ دیکھیے مسجد کسی گنبد کو نہیں کہتے، آپ نے 4 دیواری کھڑی کی، عمارت بنائی، گنبد لگایا، مینار بنائی، وہ مسجد نہیں ہے۔ اسلام میں مسجد اس جگہ کو کی جاتی ہے جہاں نماز قائم ہو۔ آپ 4 دیواری میں بنا گنبد کے بھی اگر نماز قائم کرے تو وہ جگہ مسجد ہے۔
وہاں پر مسجد تھی. مسجد کیوں تھی؟ مسجد کیسے تھی؟ وہاں پر وہ مقام ہے جہاں پر آج تک نہ کوئی نبی گیا، نہ آج تک کوئی فرشتہ گیا، لیکن وہاں پر میرے پروردگار کے تخت کے بازو میں ایک مسجد کی تعمیر ہو رکھی تھی. خدا خود سے خود کی عبادت کرنے کے لیے تو مسجد نہیں بنائے گا. آپ نے تاریخوں میں سنا ہوگا کہ جب علی ابن ابی طالب عبادت دنیا میں کرتے تھے تو ان کا جسم دنیا پر عبادت کرتا تھا، لیکن ان کی روح اسی مسجد میں عبادت کرتی تھی جو 7ویں آسمان پہ اس مقام پہ موجود ہے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. صلوات بھیجے محمد. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت. مولا کائنات اپنے ولادت سے پہلے بھی ہر جگہ موجود تھے. مولا کائنات اپنی شہادت کے بعد بھی ہر جگہ موجود ہے. صرف ایک جگہ تاریخ میں ملتی ہے جہاں پر مولا کائنات کو یاد کیا گیا. سب نے یاد کیا لیکن مولا کائنات آ نہ پائے. شاید وہی میری مرضی پروردگار ہے، وہی میری مرضی الہی ہے. میں نے فضائل تو پھر بھی پڑھ دی، لیکن میں نے جب سوچا میں مصائب پڑھوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں مصائب پڑھوں تو کس کی پڑھوں. یہاں پر ابھی کچھ دن گزرے ہیں کہ سید شہداء کی شہادت ہوئی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی قربانی دی، جنہوں نے اپنے اہل و عیال کی قربانی دی، جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے بھائی کے اولاد کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے بھائی کی قربانی دی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہر قربانی کے بعد کبھی بھی خدا کو یہ نہ کہا کہ تو مجھے اپنے صابرین میں سے پائے گا. ہر قربانی دیتا جاتا یہ امام اور کہتا کہ تو اپنے شکر گزار میں سے مجھے پائے گا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہے وہ امام جسے سید شہداء کا لقب ملا. میں سید شہداء کا مصائب پڑھوں یا میں اس بیمار کربلا کا مصائب پڑھوں جسے علی ابن الحسین کہتے ہیں. میرے سارے امام کی امامت میں علی ابن الحسین کی امامت ایسی ہے جس کی امامت کا آغاز ہی اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کی زیارت سے ہوا. عصر عاشور جب ایک شور اٹھتا ہے، بی بی زینب خیمے کا پردہ اٹھاتی ہیں. بی بی زینب کہتی ہیں علی ابن الحسین باپ کی شہادت ہو چکی ہے، باپ کو آخری سلام کر دو. امام غش میں پڑے ہوئے ہیں. امام نے خیمے کا پردہ اٹھایا. امام کیا دیکھتے ہیں؟ باپ کا کٹا ہوا سر. وقت کے امام کا کٹا ہوا سر نیزے پر ہے. امام نے ابا اتارا، امام نے امامہ اتارا. امام باپ کے سر کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چوتھے امام کے مصائب پڑھوں یا میں اس 4 سال کی بچی کے مصائب پڑھوں، 4 سال کی جسے میں یوں کہوں گا کہ پورے کربلا میں شاید سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ بار بار سوال کرتی کہ اے پھوپھی اماں ہر تو ہمارے مہمان تھے، وہ کیسے قتل ہو گئے؟ چچا عباس کہاں تھے؟ اے پھوپھی اماں علی اکبر کیسے شہید ہو گئے؟ چچا عباس کہاں تھے؟ اے پھوپھی اماں اونو محمد کو کس نے مار دیا؟ کیا میرے چچا عباس نہیں تھے؟ اے پھوپھی اماں قاسم کیسے مارے گئے؟ کیا میرے چچا عباس موجود نہیں تھے؟ میں کہوں گا شاید بی بی سکینہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا. عصر عاشور ہوئی، بابا کی بھی شہادت ہو گئی. بی بی سکینہ کے شام کو سونے کا وقت ہے. بی بی سکینہ مقتل میں نکلتی ہے، کہتی ہے بابا کیا ہو گیا؟ اے بابا آج تک بنا سینے پر سر رکھ کر نہ سوئی تھی. بی بی سکینہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا گیا. بی بی ادھر سے ایک لاشوں میں سے ایک سر کٹی لاش میں سے آواز آتی ہے اے بیٹی آ جاؤ، میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤ. بی بی سکینہ نے وہ رات ویسے گزاری. پھر بھی شاید بی بی سکینہ کو سمجھ نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے. جب قید خانے میں گئیں تو پرندوں کو دیکھ کر یہ سوال کرتی ہیں کہ اے پھوپھی سب گھر جاتے ہیں، پھوپھی ہم کیوں نہیں گھر جا رہے؟ ہائے بی بی سکینہ کی وہ خواہش بھی پوری ہو نہ سکی اور ان کا وہی انتقال ہو گیا. میں ان کے مصائب پڑھوں یا میں اس بی بی زینب کا مصائب پڑھو جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ نہ بچا سوائے اس حوصلے کے کہ میں علی کی بیٹی ہوں. سب شہید کر دیے گئے. شام غریبہ آئی، دشمن جب واپس آنے لگا تو ان کے پاس کچھ نہ تھا تو ایک چھڑی کے سہارے دشمن سے لڑنے کھڑی ہوئی کہ میرا مقابلہ نہ کرنا، میں علی کی بیٹی ہوں. جب انہیں قید خانے میں لے جایا گیا اور اذان دی گئی، چوتھے امام کا خطبہ چل رہا تھا، چوتھے امام کو خاموش کرانے کے لیے اذان دی گئی. جب نبی کا نام آیا تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ خاموش ہو جا، اس میں میرے جد کا نام ہے، اس میں تیرے جد کا نام نہیں. تو نے میرے جد کا قتل کیا ہے، تو کس طرح سے رسول کا نام لے سکتا ہے؟ ظالم نے حکم دیا کہ سید سجاد کا قتل کر دیا جائے. ظالم کا حکم دیا. بی بی زینب آگے بڑھی. بی بی زینب نے آگے بڑھ کے سید سجاد کو گھیرا کہ سید سجاد کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو. جب یہ دیکھا تو بی بی زینب کے آگے ان کے کنیز نے آگے انہیں گھیر لیا کہ بی بی زینب کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو. تلواریں کھنچ گئی. اس کنیز نے کیا دیکھا کہ اس دربار میں چند سپاہی ایسے موجود ہیں جو اس کنیز کے گاؤں کے ہیں، اس کنیز کے زمین کے ہیں. وہ کنیز کہتی ہے کہ اے کیا دیکھتا ہو تم لوگ، کیا دیکھتے ہو؟
ہمارے گاؤں کے مرد، ہمارے گھر کے مرد تو ایسے نہ تھے کہ ایک بے پردہ مظلوم پر تلواریں کھینچے اور تم لوگ اس طرح سے دیکھو گے۔ ان مردوں نے اپنی تلوار واپس کھینچ لی اور دربار میں حکم دیا کہ اگر محمد اور آل محمد کی آل پر کسی نے بھی کچھ کیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ بی بی زینب نجف کی طرف دیکھتی ہے اور فریاد کرتی کہ اے بابا ایک کنیز کی مدد کو تو لوگ آ گئے بابا، لیکن ایک شہزادی کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پالنے والے، واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے درمیان جو بھی طالب علم اور طالب رزق میں لگے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے پالنے والے، واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے پروردگار، واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں ان کے قبر کے سوال جواب، منکر و نکیر کے سوال جواب، عذاب قبر اور روز قیامت کے سفر کو آسان فرما۔ اے پروردگار، واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام زمانہ جہاں بھی ہو سلامتی اور حفاظتی سے ہو اور ان کے ظہور میں تاجیر عطا فرما اور ان کے لشکر میں عمر شمار عطا فرما۔ اللہم صلی آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین،